اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 104 کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صدقات ہی کی بات تھی، اور کل ہمارا فوکس جو تھا وہ عمل کے اوپر تھا، آیت نمبر 105 سے 104 کو میں دوبارہ سے ایکسپلین تھوڑا سا کر دیتی ہوں۔ صدقات کس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ نیک اور سچے مومن جو ہیں، جب وہ صدقات لے کر آتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدایت کی کہ آپ ان سے صدقات لیں۔ منافقوں سے صدقات لینے کی اس سے وہ روک دیا گیا تھا، اور یہ کہ وہ ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ تمہارا قبول نہیں ہونا، تم ہمارے بندے کرو یا تم خوشی سے کرو۔ یہ قرآن میں ایک اور جگہ بھی مینشن ہوا ہے۔ سو بات ہے مومن کے عمل کی، ٹھیک ہے۔ کل بھی ہم نے اس چیز کو سمجھا تھا کہ عمل کے پیچھے خلوص نیت نہ ہو تو وہ فائدہ نہیں دیتا۔ جب آپ پورے خلوص نیت سے عمل کرتے ہیں تو، اور خاص طور پر پوری اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں، تو صدقہ فائدہ کیا دیتا ہے ہمیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ صدقہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر ہم نے کل یہ پڑھا، اور پچھلے اس میں لیسن میں پڑھا تھا کہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، صدقہ کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر صدقہ کرنے سے، جیسے ہم نے پڑھا سورہ آل عمران میں، کہ جب ہم اپنی پسندیدہ چیز میں سے صدقہ کرتے ہیں، اور یہ صدقہ اس لیے نہیں ہے کہ صرف یہی کہ پسندیدہ چیز سے ہی صدقہ کیا جائے، بلکہ یہ پریکٹس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے کروائی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تاکہ ہم چیزوں کی محبت میں سے نکل کر، اپنی ذات کی پسند ناپسند میں سے نکل کر، اللہ کی پسند اور اللہ کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ پیدا کر سکے اپنے اندر۔ ادروائز تو کچھ بھی آپ صدقے میں دے سکتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، ٹھیک ہے۔ جو زائد ضرورت ہے آپ صدقہ کریں، وہ قبول ہوگا۔ یہ مالی صدقات کی بات ہو رہی ہے، چیزوں کے صدقات کی بات ہو رہی ہے۔ اور لیکن یہ کہ اس کو اپنی جو تربیہ ہے آپ کی، اور اپنے آپ کو دنیاوی چاہتوں میں سے، اپنی ذات کی چاہتوں میں سے نکال کر جب آپ اللہ کی خاطر قربانی کرنا سیکھ جاتے ہیں، تو پھر بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو صدقے کے دو فائدے کیا ہیں؟ پہلے دو، ایک تو یہ کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ پھر اس آیت نمبر 103 میں ہم نے پڑھا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، آپ ان سے صدقہ لیں، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ تطہیر کرتا ہے، تزکیہ اور تطہیر۔ فزیکلی صدقہ جو ہے وہ پاک کرتا ہے مال کو، اس کی تطہیر کرتا ہے۔ یعنی جیسے میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ بعض اوقات ہمارے مال کے اندر کچھ ناپاکی شامل ہو جاتی۔ کیسے؟ آپ کو کسی نے گفٹ دیا، لیکن اس کا سورس آف انکم حرام تھا، اس نے رشوت لی، اس نے کوئی اور، آپ نے نہیں کیا، لیکن وہ مال جو تھا وہ تو حرام ذریعے سے کمایا ہوا تھا نا، تو وہ ناپاک تھا، اس نے اس سے مال سے آپ کو تحفہ دے دیا، اب آپ کے مال میں ناپاکی شامل ہو گئی۔ آپ نے نہیں کی، آپ نے نہیں کی، لیکن ایک چیز آپ نے نہیں کی لیکن وہ بیچ میں شامل ہے، تو گن تو کرے گی نا، آپ کے مال کو بھی ناپاک کر دے گی، اس کا اثر تو ہوگا نا۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ اپنے مال میں سے صدقات، خاص طور پہ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاکیزگی اور بالیدگی، یعنی وہ اس کو پاک بھی کرتی ہے مال کو، اور پھر اس کو اس کی نشو نما بھی کرتی ہے، اس کی بالیدگی بھی کرتی ہے۔ سو جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے انجانے میں، جانے انجانے میں جو مال کے اندر ناپاکی کوئی شامل ہو گئی، ناپاک مال شامل ہو گیا ہے، وہ اس کی ناپاکی کے اثرات نہیں ہوتے، پھر آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور پھر تزکیہ، اور یہ تزکیہ کیا ہے؟ صدقہ لے کے ہمارا تزکیہ کیسے ہوگا؟ وہی والی آیت سورہ آل عمران کی، کہ انسان جب صدقہ کرتا ہے تو وہ پھر مال کی محبت میں سے نکل جاتا ہے، دنیا کی محبت میں سے نکل جاتا ہے، اور جب دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری کے لیے تیار کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ریڈی ہو جاتا ہے۔ اوکے، وہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی نا، کہ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ،
قال اسلمت لرب العالمین. اوکے ڈو دس، اوکے آئی ول ڈو دس. یہ ہے تزکیہ. اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اوکے میں یہ کروں. مجھے نیند قربان کرنی پڑی ہے میں کروں. مجھے مال دینا پڑ رہا ہے میں دوں گی. مجھے اپنی کوئی پسندیدہ ہابی چھوڑنی پڑ رہی ہے میں چھوڑ دوں. مجھے اپنا کوئی دنیا کا کام آگے پیچھے کرنا پڑ رہا ہے اللہ کے حکم کے سامنے میں کر لوں. میں اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ جو سٹیج ہے نا اس سے پیچھے کی تیاری ہے یہ. وہ تو زکیہم، اور ان کا تزکیہ کریں. جب آپ صدقہ کریں گے، جب آپ اللہ کی خاطر قربانی دیں گے تو دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے گی. اور پھر یہ کہ وصلی علیہم، ان کے لیے دعائے رحمت کریں. تو اس وقت میں جو کوئی صدقہ کرتا تھا تو پھر اس کے لیے ایک خاص ایک اضافی فائدہ بھی تھا، اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ان کو ملتی تھیں. اور نبی کی دعا کی کیا ہی بات ہے، کیا ہی تاثیر ہے اس کی. اور اس سے ہم نے یہ چیز سیکھی تھی کہ ہم آپس میں بھی جب کوئی ہمارے اوپر کوئی صدقہ کرتا ہے، ہماری کوئی، اور صدقہ صرف مالی نہیں ہوتا، آپ سب کو پتا ہے کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے، راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو اٹھا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کی کسی قسم کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کے لیے کسی قسم کی آسانی پیدا کرنا صدقہ ہے. تو یہ سارے صدقات ہیں. تو جب کوئی آپ پر صدقہ کرتا ہے تو آپ اس کو دعا دیں. پھر ایک اور فائدہ ہے یہاں پہ، یہ جو آگے ذکر آ رہا ہے بآیت نمبر 104 میں، علم یعلم، کیا نہیں وہ جانتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، ہوا یقبل التوبۃ، کہ وہ قبول کرتا ہے توبہ کو، ان عبادہ، اپنے بندوں سے، وہ یأخذ الصدقات، اور وہ لے لیتا ہے صدقات، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، ہوا التواب الرحیم، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اب صدقے کا یہ فائدہ ہم پہلے پیچھے بھی پڑھ کے ہیں، یہاں دوبارہ وہ آ رہا ہے. اور وہ کیا کہ صدقہ جو ہے اس سے گناہوں کی بخشش ہوتی. پھر حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو مصیبتیں ٹال دی جاتی ہیں. یعنی تقدیر کے مطابق کوئی مصیبت آسمان سے اتر رہی ہے، ادھر سے ہم صدقہ کرتے ہیں، اور صدقے کے پیچھے ہماری نیت بہت خالص ہوتی ہے. ایک چیز یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتے، مقدار نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتے ہیں. ہم 100 نفل پڑھ لیں، نہ اس میں ہمارے خشوع ہو، نہ اس میں خضوع ہو، نہ اس میں سکون ہو، کوئی فائدہ نہیں ہو. اب 2 نفل پڑھتے ہیں پوری خشیت کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ کلام کرتے، دونوں کی کا اجر بھی مختلف اور دونوں کی تاثیر بھی مختلف. سو اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتے، کوالٹی دیکھتے. اور کوالٹی کیسے پیدا ہوتی ہے پھر؟ وہ پیچھے سورہ بقرہ میں ہم بہت تفصیل سے پڑھ کے آئے ہیں اس کو، صدقے کے بارے میں. کچھ نئی بہنیں ہمارے ساتھ شامل ہیں، تھوڑا سا میں اس کو سماپت کر دیتی ہوں، وہی سارا کچھ جو ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں. کوالٹی پھر کیا ہوگی صدقہ کے معاملے میں؟ کوالٹی کیا ہوگی؟ ایک تو یہ کہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے مال میں سے خراب چیز صدقے میں نہ دو. ایسی چیز جو تم خود لینا پسند نہیں کرتے، سوائے اس کے کہ تم مروتاً کسی سے لے لو، ورنہ تم پسند نہیں کرتے ہو کہ تمہیں وہ چیز دی جائے. تو خراب چیز، پھٹی پرانی، نکارا، ایسی چیز صدقے میں نہیں دینی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اگر اس آیت پہ آپ غور کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور وہ لے لیتا ہے صدقات. صدقہ جو آپ کرتے ہیں وہ سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. جس کو آپ دے رہے ہو نا اس کو نہ دیکھو کہ آپ کس کو چیز دے رہے ہو. وہ کوئی فقیر ہے، کوئی پھٹے پرانے کپڑوں والا شخص ہے، کوئی گندے بالوں والا، کوئی وٹ ایور ہو ایور ہی از، کچھ بھی آپ اس کو نہیں دے رہے ہو. سر آپ کو کہ اس کو کیا جو مرضی اٹھا کے میں دے دوں، آپ اس کو نہیں دے رہے ہو. آپ کس کو دے رہے ہو؟ آپ اللہ کے ہاتھ میں دے رہے ہو. یأخذ صدقات، اللہ صدقہ لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ صدقہ لے لیتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ آپ کسی دوسرے کے ہاتھ پہ رکھتے ہو، وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھو آپ کس کو پکڑا رہے ہو، کس کو دے رہے ہو.
اب آپ دیکھو کہ وہ کس کوالٹی کا دینا چاہیے پھر. حتیٰ کہ ہم نے سورہ بقرہ میں جب اس پہ بات کر رہے تھے تو اس میں ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کی تھی کہ حتیٰ کہ اگر آپ اپنے پرانے کپڑے بھی کسی کو دیتے ہیں نا، جیسے آپ اپنی ہاؤس ہیلپر کو دے دیتے ہیں یا بعض اوقات عیدی سینٹر یا ایسی جگہوں پر، اب ظاہر ہے پرانے کپڑے ہو جاتے ہیں تو آپ نہیں پہنتے ہو، یا آپ کو چھوٹے ہو گئے، آپ کے بچوں کے لیے چھوٹے ہو گئے، تو اب وہ پرانے بھی ہیں نا، اگر اول تو یہ کہ پھٹے پرانے نہیں ہونے چاہیے، پھٹے پرانے ہیں تو ڈسٹر بنا لیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ پرانے ہیں، پہننے کے قابل ہیں، صاف ستھرے ہیں، ان کو واش کریں، ان کو پریس کریں، استری کر کے ان کو اگر آپ کے پاس وہ پالیتھین ہوتا ہے جیسے وہ ہے، ادروائز صاف ستھرے کسی لفافے میں ڈال کر آنر کے ساتھ دے، آنر کے ساتھ، جتلا کے نہیں، کیونکہ احسان صدقہ ضائع ہو جاتا ہے نا. جیسے وہ ہم نے پڑھا نا کہ یا ایھا الذین لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تو جتا کے نہیں دینا یا احسان چڑھا کے نہیں دینا، ہو تو پھر فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا، کوالٹی نہیں ہوگی اس کے اندر. سو صاف ستھرا. پھر یہ کہ کوالٹی میں دوسری چیز کیا آتی ہے جو صدقہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، کوالٹی میں دوسری چیز کیا آتی ہے؟ خلوص نیت، یعنی صاف ستھری چیز تو آپ دیں گے، دیں گے کیوں؟ خالص اللہ کی رضا کے لیے، کسی کے سر پہ احسان چڑھانے کے لیے نہیں، یہ سوچ کے نہیں کہ آج میں اس کو دوں گی تو کل کو یہ میرے کام آئے گی. اس کی مثال ہمیشہ میں دیا کرتی ہوں، اور یہ بہت ایسی چیز ہے جس کو ہم لاپرواہی میں اپنے نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں، اسپیشلی ہاؤس ہیلپرز کو آپ بہت دیتے ہیں، اکثر اوقات وہ مانگ کے لے لیتی ہیں یا آپ کے پاس خود زائد چیز ہوتی ہے تو آپ ان کو دے دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جب وہ آپ کا کام نہیں آتی، ٹائم پہ نہیں آتی، آپ ان کو بلاتی ہیں، سنڈے کو بلا لیتی ہیں یا عید والے دن بلا لیتی ہیں، یا مہمان آئے آپ چاہتی ہیں کہ وہ ایکسٹرا کام آپ کے لیے کرے، وہ نہیں کرتی، تو آپ پھر دل میں کیا سوچتی ہیں یا ان کو کیا کہتی ہیں؟ میں تو تمہارے کام آتی ہوں، جب تمہیں ضرورت ہوتی تم تو میرے کام نہیں آئی. اب یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے اس لیے دیا تھا اس کو کہ وہ ہمارے کام آئے، تو اگر اس لیے دیا تھا تو پھر تو اس میں کوالٹی نہیں رہی، اس میں خلوص نیت ہی نہیں رہی. وہی آگے جو کل ہم نے پڑھا تھا اگلی آیات میں کہ عمارت جو بنائی ہے صدقہ دے کر، جو اپنے لیے جنت میں محل بنانا تھا اصل میں، تو اس کے پیچھے تو نیچے تو بنیاد ہی نہیں تھی، وہ تو ایک کھوکھلی چٹان کے اوپر ایک کگھر پہ بنی ہوئی تھی. اب جب اس ہاؤس ہیلپر نے آپ کو پازیٹیو ریٹرن نہیں کیا جیسا کہ آپ سوچ رہی تھیں، تو اب کیا ہوا؟ اس صدقے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ تو وہ آخرت میں کام آئے گا اور نہ وہ دنیا میں کام آیا آپ کے. اور فرض کریں وہ ہاؤس ہیلپر بڑی اچھی اور اس نے آپ کی مدد بھی کی، آپ اس کے لیے تھینک فل بھی ہیں، تب بھی آخرت میں اجر کوئی نہیں ہے، کیونکہ پیچھے نیت اللہ کو راضی کرنی نہیں تھی. اچھا ہم چاہتے ہیں ہم دو نیتیں اکٹھی کر لیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، بندہ بھی راضی ہو جائے، یعنی بھائی یہ میرے کام بھی آ جائے، ویسے تو میں اللہ کی رضا کے لیے دے رہی ہوں لیکن شی شوڈ ہیلپ می اور شی شوڈ گیو می دا پازیٹیو ریٹرن. اس کو میرے کام آنا چاہیے تھا نا. میں نے میری دیورانی پریگننٹ تھی، میں نے اس کے لیے بڑی اس پریگننسی میں ہیلپ کی، میں اس کے حصے کام کرتی رہی، اب میری باری آئی ہے تو اس کو چاہیے نا پھر وہ میرا خیال کرے. تو آپ یقین کریں کہ وہ جو آپ نے ہیلپ کی تھی، وہ جس سے آپ کو محل ملنا تھا جنت میں، وہ اس کے نیچے پیچھے چونکہ یہ نیت خراب ہوگی نا، آلودہ ہو گئی، تو وہ محل نہیں بنے گا وہاں پہ، وہ گر جائے گا. وہاں پہنچ کے دیکھیں گے آخرت میں تو وہاں کوئی ایسی وہ جو ہم نے سوچا تھا وہ میں نے اتنے مہینے اس کے حصے کا کام کیا تھا، اس کے بچوں کو سنبھالا تھا، یہ کیا تھا وہ کیا تھا، میں نے تو بڑی نیکیاں کمائی ہوئی ہیں، لیکن وہاں پہنچیں گے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کی بنیاد ہی نہیں تھی. جب بنیاد نہیں تھی تو جس چیز کی بنیاد ہی نہ ہو وہ تو قائم رہ ہی نہیں سکتی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ دو نیتیں اکٹھی ہو نہیں سکتی. اخلاص نیت، اللہ تعالی کو شرک پسند نہیں ہے، نہ اللہ کی ذات میں، نہ اللہ کی صفات میں، نہ اللہ کے حقوق میں. یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم صرف اللہ کی خاطر نیکی کریں، صرف اللہ کی رضا کے لیے نیکی کریں. تو اس میں جب ہم شرک کرتے ہیں، ہم اس میں اپنا کوئی دنیاوی مقصد شامل کر لیتے ہیں
چاہے وہ پھر لوگوں کی واہ واہ سمیٹنی ہو، یا وہ اسی طرح کسی سے ریٹرن لینا ہو، یا کوئی اور دنیاوی مقصد، تو وہ شرک ہو گیا نا، اس کے اندر شراکت ہو گئی، تو وہ ضائع ہو جائے گا، وہ تو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے، شرک کے ساتھ تو کوئی نیکی ایکسیپٹ ہی نہیں ہوتی، سو کوالٹی نہیں رہتی. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ کوالٹی میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ بے شک آپ تھوڑا کریں، لیکن یہ کہ اس میں تسلسل ہونا چاہیے. مثلا آپ نے صدقہ کیا، مسکرا کے دیکھ لیا اپنی مدر ان لا کہہ لیجیے، یا جو بھی جن کو مسکرا کے دیکھنا آپ کو مشکل لگتا ہے، ایک دن تو آپ مسکرا کے دیکھ لیے، 2 دن دیکھ لیے، 3 دن دیکھ لیے، چوتھے دن بھی جب تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے، فرض کریں، ویسے ایسا ہوتا نہیں عام طور پہ، لیکن چلے فرض کرنے میں کیا قباحت ہے، تو اب آپ کہیں نہیں جی اب مجھ سے نہیں ہوتا، میں ہی اسلام میں پہل کرتی رہوں، میں ہی مسکرا کے دیکھتی رہوں، میں ہی ان کے کام کرتی رہوں، مجھ سے نہیں ہوتا، تو اب کیا ہوگا؟ کوالٹی نہیں رہی کام میں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگرچہ عمل تھوڑا ہو، لیکن اللہ کے نزدیک وہ عمل ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، مقبول ہوتا ہے، جو مسلسل ہوتا ہے. سو یہ نہیں کہ ایک دفعہ اتنی ساری نیکی کر لی، بیٹھ کے مطلب سارا کچھ کرا دیا، اور آئندہ اگلے دن تھا کہ جیسے اس کی مثال ہم یہ دیا کرتے ہیں کہ ساری رات آپ نوافل پڑھتے رہیں اور اگلے دن آپ کی فرض بھی قضا ہو رہے ہیں، سوئے پڑے ہیں. تو یہ چیز کوالٹی نہیں ہے پھر. ٹھیک ہے، عمل میں کوالٹی نہیں ہے. اور یہ کوالٹی پیدا کیسے کی جا سکتی ہے؟ یعنی کیا چیز آپ کو موٹیویٹ کرے کہ آپ یہاں تو بات خاص طور پہ صدقات کی ہو رہی ہے نا، لیکن ہر نیکی میں اللہ ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. ہم اللہ سے صدق دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں جو علم ہمیں حاصل ہے ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق دیں، اتنے ہی بہترین طریقے سے جیسے علم نافع آپ نے ہمیں عطا کیا ہے. یاد رکھیے، چاہے وہ آپ کا علم ہے، آپ کسی کو سکھا رہے ہیں، یہ بھی تو ایک صدقہ ہے نا، بلکہ صدقہ جاریہ ہے. کوئی بھی ہنر، اس قرآن سکھا رہے ہیں تو وہ تو خیر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ والی کیٹیگری آ گئی. لیکن کوئی بھی ہنر، آپ نے کسی کو کھانا پکانا سکھایا، آپ نے کسی کو کپڑے سینے سکھائے ہیں، آپ نے کسی کو اچھے سے بات کرنی سکھائی ہے، کوئی میتھمیٹکس سکھایا ہے، کوئی انگلش لینگویج سکھائی ہے، کچھ بھی آپ نے سکھایا ہے فی سبیل اللہ، خالص اللہ کی نیت، رضا کی نیت سے، تو اس علم سے وہ جو بھی فائدہ اٹھائے گا اس میں آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ. ہمارا اجر دینے میں جو ہے وہ بخیل نہیں ہے. سو چاہے وہ آپ کا ہنر ہے، چاہے وہ آپ کا علم ہے، چاہے وہ آپ کا مال ہے، چاہے وہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ دوسرے کو، جس سے آپ فائدہ دے سکتے ہیں، ان سب کو آپ کو دینے والا، ان سب کا اصل مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. سو عائشہ، میں ابھی بیٹا آپ کی بات لیتی ہوں، میں بات پوری کر لوں. ٹھیک ہے، ان سب کا اصل مالک کون ہے؟ الملیک کون ہے؟ ان تمام صفات کا منبع کون ہے؟ العلیم کون ہے؟ تمام علوم کا منبع کون ہے؟ تمام اچھائیوں کا، بھلائیوں کا منبع کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہی ہے نا یہ ساری، جو اللہ نے اپنے بندوں کو دے رکھی ہیں تھوڑی تھوڑی سی. یہ رحمت کی صفت، یہ معاف کر دینے کی صفت، یہ خرچ کرنے کی صفت. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے کیسے بے دریغ دیتے ہیں لوگ اپنی مخلوق کو، بغیر کسی تخصیص کے کہ کوئی کافر ہے یا مشرک ہے یا فاجر ہے یا فاسق ہے یا مومن ہے، سب کو برابر خزانے اللہ نے اپنے کھول رکھے ہیں سب کے لیے. سو اصل مالک کو ہے. اب یاد رکھیے کہ کوالٹی پیدا کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں. جب انسان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، اصل مالک تو کوئی اور ہے، اصل مالک تو اللہ ہے، اب میں نے یہی چیز جو اللہ کی ہے اللہ ہی کو ریٹرن کرنی ہے، کیونکہ بات کیا ہو رہی ہے؟ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، عمل نیکی اللہ کے پاس جا رہی ہے، اللہ کو دے رہے ہیں نا آپ، اللہ تعالیٰ ہی کو ریٹرن کر رہے ہیں، اسی کی چیز ہے. سبحان اللہ، یہ اس کی رحمت ہے، وہ ہمیں دیتا ہے اور پھر کہتا ہے میرے دیے میں سے یہی مجھے دو، تو اس میں بھی ہم بخیلی کرتے ہیں.
بہرحال جس کی چیز ہے اسی کو لوٹانی ہے، تو میرا تو ہے ہی نہیں ہے، تو پھر جس نے جیسی خوبصورتی سے مجھے دیا اتنی ہی خوبصورتی سے مجھے اس کو ریٹرن بھی کرنا ہے۔ جیسے شاعر کہتا ہے نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں نا اللہ کی راہ میں، تو جان کس نے ہمیں دی ہے؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اسی کی راہ میں قربان کریں، اس کا حق تو ہم ادا ہی نہیں کر سکتے۔ تو اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے کہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے یہ، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، اور اللہ ہی کے حکم کے مطابق میں اس کو اللہ ہی کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں، اللہ ہی کی راہ پہ لگا رہا ہوں، چاہے وہ حقوق العباد ہے، چاہے وہ حقوق اللہ ہے، میں وہیں لگا رہا ہوں اس کو، چاہے وہ میرا پیشنس ہے، صبر۔ دیکھو یہ بہت وسیع ٹرم ہے صدقہ، ہم اس کو صرف مال سے ریلیٹ کر دیتے ہیں۔ آپ جب صبر کرتے ہو، آپ قربانی دیتے ہو نا، اللہ کی خاطر آپ صبر کر رہے ہو، اللہ کی خاطر آپ ریئیکشنری نہیں ہو رہے ہو، اللہ کی خاطر آپ اپنی خواہش نفس کو پیچھے پھینک کر اللہ کی رضا کے رستے پہ چل رہے ہو، آپ قربانی دے رہے ہو، صدقہ۔ ٹھیک ہے، اس قربانی کے دینے کے لیے اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے یہ ریئلائز کرنا کہ میرا تو ہے ہی نہیں، صبر کی توفیق تو مجھے اللہ نہیں دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر کی توفیق دی، تو مجھے اس کو خوبصورتی سے کرنا ہے۔ صبر جمیل، تو جو بھی کوئی کام کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، اس کو کوالٹی وائز اچھا کرنا ہے، خوبصورت کرنا ہے، اس کے اندر کوالٹی لے کر آنی۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ یہاں بالخصوص چونکہ وہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، جا نہیں سکے تھے غزوہ تبوک میں، تو انہیں کہا گیا کہ صدقہ کرو۔ اچھا وہ صدقہ کریں تو ان سے صدقہ لے لو، منافقین سے تو لیے ہی نہیں گیا، ان کو تو کہا ہی نہیں گیا، ان کی تو پرواہ ہی نہیں کی گئی۔ پیچھے پورا ٹاپک ہم یہی پڑھ کے آئے کہ اللہ تعالیٰ کو منافقوں کی، مشرکوں کی، کافروں کی پرواہ نہیں ہے، لیکن مومن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ وہ پڑھے جائے، اس لیے اس کی سرزنش بھی ہوتی ہے، بعض اوقات اس کی رسی اللہ تعالیٰ کھینچتے بھی، اور یہ اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ رسی کھینچ لیں اس وقت جب ہم غلطی کریں، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر دیں، چاہے اس میں وہ جیسے ماں باپ ہوتے نا، 2 تھپڑ لگا دیتے بعض اوقات، لیکن اس میں بہتری بچے کی ہی ہوتی ہے۔ اگر وہ اس کو چھوڑ دیں، اس کو اسی طرح سے کرنے دیں، وہ کوئی لاڈ اٹھانا نہیں ہوتا، تو نقصان اٹھائے گا۔ بچہ جا کے ساکٹ میں انگلیاں دے رہا ہے اپنی، اور آپ اس کو پیار سے منع کریں، باز نہیں آ رہا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ایک لگانی پڑے گی تاکہ آئندہ کو وہ اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالے۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو ڈھیل نہیں دیتے، اور یہ بڑی ہی اللہ کی رحمت ہے، میں آپ کو بتاؤں، ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، بہت بڑی بلیسنگ۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں، اگر آپ اس کو ریلیٹ کر سکیں اپنے ساتھ میں۔ زندگی میں نے یہ سیکھا کہ جہاں کہیں مطلب اگر تکبر کا کوئی ذرہ سا بھی آپ کے اندر آنا چاہے، اور آپ یہ کہو کہ او آئی ڈیڈ دس، آئی ڈیڈ دس، تو وہی اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے، دوبارہ وہی کام اسی طریقے سے آپ کرتے ہو، اور آپ کے پاس وہ ریزلٹ نہیں نکلتا۔ ٹو شو یو، اللہ تعالیٰ یہ کیوں کرتے؟ تاکہ آپ کو احساس دلائیں کہ تم بڑے نہیں ہو، ڈائی برابر تکبر بھی تمہارے دل میں آ گیا نا تو جنت میں نہیں جا سکو گے۔ چونکہ اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اتنی ذرہ سی بھی آپ کے اندر تکبر ہے۔ اس کی مثال ایک میں دیا کرتی ہوں اکثر، میرے بہت پیارے ہیں، تو وہ آئی سی یو میں ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ شروع میں جب وہ ٹریننگ ان کی سٹارٹ ہوئی، غالباً ایف سی پی ایس یا FRCS کی، تو اس میں کہتے ہیں کہ وہ ایک بڑا کریٹیکل پیشنٹ آیا اور کوئی ٹیوب پاس کرنی ہوتی ہے، تو میں نے وہ کر لی فرسٹ اٹیمپٹ میں، جس میں میں نے اپنے آپ کو شاباشی دی، دل میں خیال آیا میرے کہ ڈاکٹر صاحب یو ڈیڈ ویری ویل۔ کہتے ہیں اس کے فوراً بعد نیکسٹ ڈے کی بات ہے شاید، تو سیم کنڈیشن کے ساتھ ایک اور پیشنٹ آیا، کہتے ہیں میرے پسینے چھٹ گئے اور مجھ سے وہ ٹیوب پاس نہیں ہوئی۔ تو دین دیر اینڈ دین آئی ریئلائزڈ کہ ڈاکٹر صاحب آپ نہیں تھے،
وہ اللہ کی مدد تھی کہ آپ وہ کر سکے کوئی بھی کام، کوئی بھی کام. سو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو کھینچ لیا جاتا ہے نا ہمیں، یہ بڑی اللہ کی رحمت ہے. ہم اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی اپنے آپ سے دور نہ ہونے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دیں اور ان پر استقامت عطا فرمائیں جو بھی ہم کام کریں. جی عائشہ بیٹا اب آپ بات کیجئے، پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ آج کی آیت کے اوپر. جی، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی. آپ جیسے کہہ رہی تھی کہ کسی کی ہیلپ کر دینا، کسی کے لیے احسانی کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے. لیکن جو کام ہمارے فرائض میں ہیں، جیسے ہمارے اولاد کی خدمت، جب شوہر کی، تو اگر ہم ان کے لیے احسانی کرتے ہیں تو وہ مطلب صدقے میں کنسیڈر نہیں ہوگا. مطلب جو نہیں ہے ہمارے رشتے بیٹا وہ فرائض بھی میں، وہ چندہ وہ بھی صدقہ ہے. آپ اپنا فرض بھی پورا کرتی ہو نا، وہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ. صدقہ ڈزنٹ مین کہ آپ کوئی ایکسٹرا کام کر رہے ہو. فرائض ایک عبادات تو دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک عبادت فرض ہوتی ہے اور ایک نفل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ مالی صدقہ فرض ہے، اور باقی دیگر صدقات جو آپ دیتے ہو آف اینڈ آن خرچ کرتے ہو وہ نفل صدقے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح ہر عبادت میں نماز، 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور آپ تہجد پڑھتے ہو، آپ چاشت پڑھتے ہو، آپ ویسے نوافل پڑھتے ہو، آپ سنتیں پڑھتے ہو. سنت بھی بیسیکلی نفل عبادت ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہ موقع ہوں تو ان پر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر کیا اس کو کہتے ہیں مسلسل عمل کیا ہے، تو ہمیں بھی اس کے اوپر مسلسل کرنا ہوتا ہے. لیکن بیسیکلی وہ بھی نفل عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نوافل پڑھے وہ سنت کہلاتے ہیں. اچھا، سو ایک فرض ہے اور ایک سنت ہے. ٹھیک ہے، صدقہ بھی ایک فرض ہے ایک سنت ہے. اسی طرح حقوق العباد میں کچھ ہمارے فرائض ہیں اور کچھ نوافل ہیں. اجر آپ کو بہترین ملتا ہے. جب آپ اپنا فرض پورا نہیں کرتے پنلٹی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، نفل نہیں پڑھتے تو آپ کو زائد اجر نہیں ملتا. لیکن فرض کے معاملے میں یہ، اب جب آپ اپنے ہسبینڈ کی لائک ان کو خوش رکھتے ہو، ان کے فرائض جو آپ کی ذمہ داریاں پوری کرتے ہو، اور آپ دل میں یہ سوچتے ہو کہ اللہ پاک صرف آپ کو راضی کرنے، صرف آپ کی رضا کے، آپ نے اس بندے کو میرے لیے چنا، آپ نے اس کو میرے حق میں اچھا کیا، آپ نے مجھے توفیق دی کہ میں اس کی فرائض حقوق کو پورا کر سکوں. میں صرف آپ کی خاطر سارا کچھ کر دوں. آپ یقین کریں وہ آپ کے بہترین اجر دلائے گا. اسی طرح آپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے، فرض ہے ماں باپ کے اوپر کرنا، لیکن یہ کہ جب اس نیت کے ساتھ کریں گے نا تو اجر بڑھ جائے گا. بالکل اسی طرح گھر کی صفائی ہے نا، صاف کرتی ہیں، ساری عورتیں کرتی ہیں، خود کرتی ہیں یا ہاؤس ہیلپر سے کراتی ہیں، گھر کو صاف رکھتی ہیں نا، ٹوائلٹس کو صاف رکھتی ہیں، سبھی کرتے ہیں. لیکن اگر یہی کام ہم نیت یہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صفائی پسند ہے، میں صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہتی ہوں، میں اس جگہ کو صاف رکھنا چاہتی ہوں، یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، میں اپنا بستر، چھوٹے بچے جیسے گھر ہوتے ہیں، میں اس کو دھوتی ہوں، صاف کرتی ہوں تاکہ پاک صاف رہے. اللہ تعالیٰ اس لیے آپ کو پاکیزگی پسند ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا اس کام میں بھی اجر ہو جائے گا، حالانکہ گھر کے کام ہے. آپ کھانا پکاتے ہو، آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہو، یا چلو اپنے شوہر کے لیے، بچوں کے لیے پکاتے ہو، پکانا تو ہے اور ان کی محبت میں پکاتے ہو. آپ دیکھ نہیں سکتے ہو کہ آپ کا ہسبینڈ تھکا ہارا ہے اور کھانے کو کچھ نہ ہو، یا آپ کے بچے بھوکے بیٹھے ہیں اور آپ کھانا نہ بناؤ. ان کی محبت نہیں کرتے ہو نا. لیکن تھوڑا سا پیچھے جا کے اللہ تعالیٰ سے تھوڑی سی باتیں کر لیتے ہیں نا. اللہ پاک میرا نہیں دل کر رہا کہ میں گرمی میں جا کے روٹیاں، لیکن یہ ذمہ داری آپ نے مجھے دی ہے، یہ بچے آپ نے مجھے دیے ہیں، ان کی بھوک مٹانے کے لیے میں آپ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرتی ہوں، میں محنت کر رہی ہوں. آپ کی محنت کا اجر محفوظ ہو جائے گا. کھانا تو ویسے بھی پکانا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں کہ اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیشن، جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں نا اتنا ہی زیادہ ہمیں اپنی نیت کو خالص رکھنے میں مدد ملتی ہے. ٹھیک ہے عائشہ، کلیئر ہو گیا کوشچن آپ کا؟ جی مجھے تھوڑا الحمدللہ. سوال کرتی ہے.
آپ لوگ بھی پوچھا کریں، ڈسکس کیا کریں، اس کلاس کا، لائیو کلاس کا فائدہ ہی تبھی، ادروائز تو آپ کہیں سے بھی سن سکتے ہیں، یوٹیوب پر بے شمار لوگوں کی مطلب آپ قرآن کی کلاسز وہ ہیں، ریکارڈنگز پڑھی ہوئی ہیں، کہیں سے بھی سن سکتے ہیں، لیکن لائیو کلاس کا فائدہ تبھی جب آپ پارٹیسپیٹ کریں۔ جی راشدہ۔ میم آپ سے یہ پوچھنا تھا، آپ صدقے کی بات کر رہی تھی، تو ہم صدقہ دیتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے بھائی باہر کوئی آیا مانگنے والا، ہم اس کو دے دیتے ہیں، تو ہم اس کو جانتے نہیں ہیں بھائی یہ کیسا ہے یا اس پہ فرض ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن ہم لوگ دے دیتے ہیں، تو پھر یہ بھی ہمارا وہ صدقے میں شمار ہوگا، بالکل ہمیں شمار اس ہو، کا اتنا ہی اجر ملے گا؟ بالکل ملے گا انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہے، ایک شخص نے ارادہ کیا کہ وہ چپکے سے صدقہ کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے جتنا چھپ کے آپ یہ مالی انفرادی صدقہ جو ہوتا ہے، جتنا چھپ کے کرتے ہیں اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو وہ اس نے ارادہ کیا کہ آج میں نا صدقہ کروں گا رات کو۔ خیر وہ رات کو نکلا، ایک عورت نے سوال کیا یا اس کو ضرورت مند لگی، اس نے اس کو وہ دے دیا مال۔ صبح جب پتا چلا تو لوگ باتیں کرتے تھے جی کہ کوئی فلاں فلاں فاحشہ ہے، اس کو کوئی رات میں صدقہ دے گیا، یعنی کوئی اس کو اتنے پیسے دے گیا رات کو، جو مطلب فاحشہ عورتیں جیسے ہوتی ہیں۔ اس کو بڑا افسوس ہوا، اس نے ارادہ کیا کہ آج پھر جو ہے نا میں وہ صدقہ کروں۔ پتہ نہیں اس نے سوچا میرا صدقہ قبول نہیں ہوا، میں تو فاحشہ کو دے دیا۔ اب وہ نکلا اور چپکے سے اسی طرح اندھیرے میں صدقہ دے کے آ گیا۔ اگلے دن اس نے لوگوں کو باتیں کرتا سنا کہ فلاں جو ہے نا وہ غالباً کسی چور کو کسی نے نا صدقہ دیا، فلاں چور ہے اور فلاں اس طرح کا ہے، بد کردار ہے، تو اس کو کوئی صدقہ دے گیا۔ اسی طرح ایک دن وہ نکلا تو شرابی کو صدقہ دے آیا، شراب پی لی اس نے اس پیسے کی۔ ہوتا ہے نا کہ وہ اچھا گیا شراب پینے، اچھا تمہارے پاس پیسے کہاں سے ہے، تو فلاں مجھے دے گیا۔ یہ اب آگے میں صرف آپ کو سمجھانے کے یس. لیے ایکسپلین کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ بڑا اس کا دل پریشان ہوا کہ میں نے 3 دفعہ صدقہ دیا ہے تو وہ قبول ہی نہیں ہوگا، پتہ نہیں مجھ سے کیا خطا ہو گئی کہ میرا مال صحیح جگہ لگ ہی نہیں رہا۔ تو وہ پھر یہ معاملہ لے کر جب پہنچا تو اس کو پھر یہ بتایا گیا کہ تمہاری نیت پر معاملہ کیا جائے گا، تمہاری نیت سچی تھی، تمہارا اجر محفوظ ہو گیا۔ اب 3 دفعہ اس کو پوشیدہ صدقہ کرنے کا اجر مل گیا، جبکہ وہ صدقہ وہاں تک جہاں مطلب وہ پہنچانا چاہتا تھا نہیں پہنچا۔ اور ایک بڑے مزے کی بات ہے، اگر ہم سب ریئلائز کر لیں نا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں امتحان دینے بھیجا نا۔ پہلے دن سے میں اس کلاس میں یہی آپ سب سے کہتی ہوں کہ یہ دنیا جائے عمل ہے، کام کرنے کی جگہ ہے، یہ اجر کی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نتیجے کی جگہ نہیں ہے، رزلٹ کی جگہ نہیں ہے، رزلٹ بعد میں نکلے گا، یہاں ہم پیپر دینے آئے۔ ہر شخص کے عمل کے ساتھ نا اس کا امتحان ہے، صدقہ دینے والے کا اپنا امتحان ہے، اور جو صدقہ لے رہا ہے اور وہ ڈیزرو نہیں کرتا وہ اس کا اپنا امتحان ہے۔ صدقہ دینے والے کی نیت سچی تھی، وہ امتحان میں پاس ہو گیا۔ صدقہ لینے والے کو پتا تھا کہ میں ڈیزرو نہیں کرتا، اس نے حرام مال کھایا، وہ اپنے امتحان میں فیل ہو۔ ہم سب کو اپنے امتحان کی فکر کرنی ہے، ہم سب اپنا امتحان دوسرے طریقے سے دیتے رہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ ہماری کلاس میں، میم ایک اور جی جی اچھا، جی آپ بات ایک اور کریں۔ پوچھنا تو کوشچن بھائی، وہ اگر ایسا ہو بھائی ہسبینڈ جیسے وہ دیتے ہیں بھائی گھر کے خرچے کے لیے پیسے دیں، اور بیوی اس میں سے کچھ پیسے رکھ لے اور ہوں وہ اس میں سے صدقہ کر دے، شوہر کی ہوں اجازت کے بغیر دے دے، ہوں صدقہ دے دے، تو وہ صدقہ ہو جاتا ہے؟ بیٹا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ دیکھو ہسبینڈ آپ کو جو پیسے دیتے ہیں نا، عام طور پر دو 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 جی. طرح کے ہوتے، 2 طرح کے ہوتے، بلکہ 3 طرح کے آپ کہہ سکتے ہو۔ 2 طرح کے یہ کہ وہ آپ کے ہاتھ میں پیسے پکڑاتے ہیں، مثلا ڈیلی ویجز والے جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ ڈیلی کا خرچہ دیتے ہیں، اور وہ آپ کو کہتے ہیں گھر کی یس. ضرورتوں کے ہیں، جو تم نے سبزی دال گوشت جو چیزیں منگانی ہیں وہ کرنا ہے، اس کے علاوہ تم نے باقی پیسے خرچ نہیں کرنے۔ اگر وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے صرف تم نے گھر کے اچھا. خرچے کے پہ لگانے ہیں اور تم نے اس کو وہ نہیں کرنا، کہیں اور خرچہ نہیں کرنا، تو پھر ان پیسوں کو آپ بچت کر کے خود
بغیر اجازت کے کمیٹی بھی نہیں ڈال سکتی، حالانکہ آپ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ آپ شوہر کو ہی دیں گے وہ پیسے، لیکن آپ اس سے چھپ کے اچھا وہ کمیٹی بھی نہیں ڈال سکتی، کیونکہ مال کا مالک وہ ہے نا، مال کے مالک تو شوہر جی ہے نا، ان کی کمائی، مالک وہ ہے تو مالک کی اجازت بغیر آپ نہیں کر سکتے ہو۔ پھر دوسری طرح کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جب آپ کو خرچہ دیتے ہیں ہسبینڈ، تو وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ خرچہ ہے اور جہاں مرضی آپ خرچ کرو، تو ہے وہ دیتے ہیں آپ کو گھر کے لیے خرچہ ہے، لیکن ان کو یہ ہوتا ہے کہ گھر کا خرچہ پورا ہو جائے، دیٹس اٹ۔ ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ اس میں سے بچت کر کے کوئی کمیٹی ڈال رہی ہو یا آپ کہیں صدقہ کر رہے ہو یا کچھ کر رہے ہو، تو ان کو پرواہ نہیں ہے، انہوں نے آپ کو دے دیا۔ اب ملکیت شفٹ ہو گئی ہے، اب مالک آپ بن گئی ہیں، اب شوہر مالک نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ اس کو جیسے مرضی خرچ کرو۔ اچھا ٹھیک تیسری قسم یہ اچھا ہوتی ہے کہ ٹھیک ہسبینڈ آپ کو الاؤ کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ فلاں جگہ پیسے رکھیں، اگر ضرورت پڑے تو خرچ کر لینا، اور انڈرسٹوڈ ہے، انہیں پتا ہے ہسبینڈ کو کہ کوئی سائل آ گیا تو یہ اس میں سے دے دیں گے، اور آپ ان کو بتا بھی دیتے ہیں کہ بھی آپ نے بتایا تھا فلاں جگہ پیسے پڑے اور وہ فلاں کوئی آیا تھا تو میں نے اس کو دے دیا، تو اب اجر ہسبینڈ کے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی، کیونکہ ان کا مال تھا اور خرچ آپ نے کیا، آپ کو میڈیٹر کا اجر ملے گا اور ہسبینڈ کو بھی اس صدقے میں اجر مل جائے گا۔ ایک بات بس یاد رکھیے گا کہ ہسبینڈ وائف کا جو رشتہ ہوتا ہے نا بڑا نازک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باقی رشتوں کی نسبت یہ سب یس سے مضبوط رشتہ بھی ہوتا ہے اور سب سے نازک بھی ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ پورا کا پورا ان کو بتا کے آپ کیا کر رہے ہو، آپ کہاں سے پڑھ رہی ہو، ایون آپ انہیں بتاؤ آپ کیا پڑھ رہی ہو، کہاں سے پڑھ رہی ہو، آپ نیٹ استعمال کر رہے ہو، آپ فون کا پیکج یوز کر رہے ہو، آپ یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو، آپ کے بیچ میں کوئی ایسی چیز ہونی نہیں چاہیے کہ شیطان کو جگہ ملے۔ اسی لیے اس یس چیز کو بھی ناپسند کیا گیا نا کہ اگر ہسبینڈ نے اجازت نہیں دی تو حتیٰ کہ آپ کے میکے والے بھی آپ کے گھر نہ آئے، اگر ہسبینڈ نے روکا ہے کہ وہ نہ آئے، آلدو یہ ہسبینڈ اپنے امتحان میں فیل ہو گئے ہیں کہ وہ ایک ایسی پابندی لگا رہے ہیں جو ان کو گناہگار کر رہی ہے، لیکن یہ کہ بیوی کی ذمہ داری پھر بن جاتی ہے کہ ہسبینڈ کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں کوئی نہ آئے، ٹھیک ہے، ٹھیک یس چلیں جی الحمدللہ۔ اوکے اوکے سو آج انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے آیت نمبر 111۔ جی سفینہ، جی بات کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میم میں پوچھنا چاہ رہی تھی جو لوگ سفینہ آپ کی انلیگل آواز جاتے ہیں بہت سلو ہے، تھوڑا سا مائک کے پاس کیجیے ذرا۔ جی السلام علیکم وعلیکم۔ میم، جو لوگ کسی دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں وداؤٹ پرمیشن، جیسے یورپ کنٹریز میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ اگر وہ حلال طریقے سے کما بھی رہے ہیں، اپنی محنت سے کما رہے ہیں، لیکن انلیگل طریقے سے گئے ہوئے ہیں، تو ان کے مال کے بارے میں بتائیے گا کہ وہ حلال ہوگا، اس میں سے اگر ہم صدقہ کرتے ہیں تو وہ کیسا ہوگا؟ یہ سوال جو ہے نا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ اس سینس میں ہے کہ سب سے پہلے تو اس چیز کی شرح صدر کرنا کہ جو انٹرنیشنل لاز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ نیشنل ہو یا انٹرنیشنل لاز ہوں، یہ ایک مومن کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کو فالو کرے۔ انلیگل جانا باہر لیکن وہاں جا کے حلال کمانا، اس کے اوپر تو پورا کا پورا ایک جو ہے نا کسی مفتی سے آپ کو فتویٰ لینا پڑے گا، میں اس پر وہ آپ کو نہیں کر سکتی کہ لائک یہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے۔ اب سورس آف انکم ان کا حلال ہے لیکن وہاں ان کی رہائش جو ہے وہ جائز نہیں ہے، سو اس پہ کوئی مفتی صاحب پورے علم کے ساتھ جو ہے وہ، کیونکہ یہ فتویٰ ہے، یہ کامن سینس کی نالج نہیں ہے، یہ فتویٰ ہے کہ کیا وہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، سو فتویٰ تو میں نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک ہے میم، جزاک اللہ۔ چلیں آیت نمبر 111 کرنی ہے، ہم نے 110 ہم نے کل پڑھی تھی اور السلام مختصر۔ علیکم جی جی رحمت دیدی۔ میم، ایک کوشچن تھا۔ جی میم یہ جو جو خواتین خود کماتی نہیں ہیں، مطلب وہ بس ہسبینڈ کی پے ہوتی ہے ان کے پاس، تو وہ پھر کیسے خفیہ صدقہ کر سکتی ہیں ہسبینڈ کی اجازت دے بغیر؟ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہوں مثلا دیکھو، میرا یہ ہوتا ہے کہ میں اگر اپنی نند کو بھی کوئی چیز دوں نا، تو میری اس میں نیت یہ نہیں ہوتی کہ میں اپنے خامند کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں، مجھے یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں اپنی بہنوں کا، مطلب میرے گھر میں ایز اے گیسٹ آتی ہیں، تو جتنی خدمت میں اپنی سکی بہنوں کی کرتی ہوں نا، میرا ہوتا ہے کہ میں اتنی ہی نند کی کروں، یا پھر جاتے ہوئے اگر میں اپنی بہن کو یا اس کے بچوں کو کچھ دیتی ہوں
تو نند کے ساتھ بھی سیم ہی کروں یا کچھ اس سے بڑھ کے میرا دل ہوتا ہے کہ کچھ ایسا بھی ہو. وہ کہتے ہیں کہ کچھ کام ایسے بھی ہونے چاہیے جو صرف اللہ اور بندے کے درمیان میں راز ہو. تو پھر اس طرح کے کام بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ اگر میں تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ ابھی بھی کرتی رہتی ہوں، لیکن جو خواتین خود کماتی نہیں ہیں ان کے بارے میں پلیز تھوڑا سا. اچھا، اسی بات کو نا ہم نے پہلے بھی کیا تھا. سب سے پہلی چیز تو ایک یاد رکھیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ نے اجر دینا ہے اور اللہ تعالیٰ اجر کے مالک ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بندے کے حال کا پتہ ہے اور اللہ کو بندے کی دل کی کیفیت کا بھی پتہ ہے. ایک خاتون ہے جن کے ہسبینڈ اللہ تعالیٰ رحم کرے، لیکن ہوتا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں معاشرے، بڑے کوئی ظالم قسم کے بندے ہیں. لائک ویسے نہ بھی ظالم ہو، پیسے کے معاملے میں بڑے بخیل ہیں. ہوتے ہیں نا ایسے لوگ، ہوتے ہیں دنیا میں موجود ہوتے ہیں. ویسے بڑے اچھے ہوتے ہیں، خرچہ بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن بیوی کے ہاتھ میں پیسے نہیں دیں گے. سائیکی ہوتی ہے بعض مردوں کی. اچھا، اب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ میری بندی جو ہے نا یہ خود بھی کسی قابل نہیں، میں نے مطلب اس کو اتنی ابیلٹی نہیں دی ہے کہ یہ اپنے ہاتھ سے کچھ کمائی کر سکے، جیسے سٹیچنگ وغیرہ بعض خواتین کر لیتی ہیں، یا یہ کہ ہسبینڈ ہی الاؤ نہیں کرتے. وہ کہتے نہیں جی آپ نہیں پڑھائیں گی، ٹیوشن نہیں پڑھائیں گی، آپ نہیں کچھ سیکھ کریں گی. اوکے، اب ہم اللہ کی فرما برداری کے لیے اپنی ہسبینڈ کی بات مان رہے ہیں، لیکن دل ہمارا بڑا چاہتا ہے میں بھی کوئی چپکے سے صدقہ کروں، میں بھی کوئی میرے اور اللہ کے بیچ میں بھی کچھ ایسا ہو. تو یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کے حالات اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، آپ کے دل کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وہ علیم بذات الصدور ہیں، اور اجر کے مالک بھی کوئی. بالکل اس فقیر کی طرح جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فقیر جو ہے وہ حسرت کرتا ہے، اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ یا اللہ میرے پاس بھی اتنا اور اتنا مال ہوتا تو میں بھی ایسے اور ایسے تیری راہ میں خرچ کرتا. اب اس کے پاس مال نہیں ہے، اللہ نے اس کو نہیں دیا، اللہ کی حکمت ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں نا کہ کس کو دینا کس کو نہیں دینا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا اجر محفوظ کر دیتے ہیں کیونکہ اس کی تڑپ سچی. ٹھیک ہے. جی میم، ہسبینڈ ویسے تو میں مطلب ہوتا ہے سارا کچھ میرے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے، اجازت بھی ہے کہ جیسے چاہے خرچ کرے، کبھی حساب کتاب بھی نہیں لیا. میں خود بھی کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں، تو یہ ہوتا ہے کہ میں ساری ڈیٹیل ہسبینڈ کو نہیں بتاتی کہ میں نے ان کو کہاں پہ خرچ کیا ہے. دیکھو وہ میں صرف اس لیے کہتی ہوں، ٹھیک ہے ہسبینڈ نے آپ کو اجازت دی ہے نا کہ آپ جو مرضی کرتے رہو، لائک ہمارے ہاں بھی یہ طریقہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے جہاں کرنا ہے خرچ کریں، یہاں پیسے رکھے ہوئے ہاتھ میں نہیں دیتے. لیکن یہ کہ یہ مجھے لگتا ہے اور یہ چیز مجھے فائدہ دیتی ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو بھی بتاتی ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کو انہوں نے اجازت دی بھی ہے، لیکن شیطان جو ہے نا وہ بڑا ایکٹیو ہے اس معاملے میں کہ وہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں پھوٹ ڈلوائے. اگر اس کو کوئی اور راستہ نہیں ملتا نا تو وہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بدگمانی لا سکتا ہے. اس لیے بہتر ہے یہ رشتہ جو ہے نا یہ بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے جب آپ بہت ایک دوسرے کے ساتھ چیزوں کو ایک کامن اس کے اوپر لیول کے اوپر شیئر کر لیں، بتاتے ہیں ان کو. ان پر ویسے بھی ان کو آپ پہ اعتماد ہوگا، لیکن جب آپ ان کو بتا دو گے کہ میں نے یہاں اور یہاں خرچ کیا ہے تو ان کو آپ کے اوپر زیادہ اعتماد ہو جائے. یہ وہ ریلیشن ہے جس میں ہمیں ایفرٹ کر کے ارن کرنا پڑتا ہے. ارن مینس کانفیڈنس ارن کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک سنسیئرٹی ہے وہ ارن کرنی پڑتی ہے، ایون محبت ارن کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ تو دلوں میں ڈالتے ہی ہیں، لیکن یہ کہ اس میں پھر پیچھے ہماری ایفرٹس بھی ہوتی ہیں. کچھ تو ہے نا کہ قدرتی طور پر ماں باپ ہیں اور اولاد ہے، ان کے تو دلوں میں اللہ نے ویسے ہی ڈالی ہے، ایفرٹ اتنی کرنی نہیں پڑتی، کرنی تو وہاں بھی پڑتی لیکن اتنی نہیں کرنی پڑتی، لیکن اس ریلیشن کے لیے خاص طور پہ آپ کو ذرا زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. بات کا رخ ہمارا دوسری طرف چلا گیا بہت زیادہ. پھر انشاءاللہ کسی ٹائم پہ، اصل میں یہ سارے ٹاپکس پہلے ہمارے جہاں پر ہم نے ہن لباس اللہ کو وانتم لباس اللہ ہن وغیرہ آیات پڑھی تھی شوہر اور بیوی کے روابط کے بارے میں سورۃ النساء میں، وہاں پہ بھی ہم یہ چیزیں ڈسکس کر کے آئے ہیں الحمدللہ.